بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مدینہ شریف سے بدر کے مقام پہ جا رہے ہیں اور بھائی احمد علی صاحب علی پور سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت پیارے ہمارے ساتھی ہیں، اچھے دوست اور ماشاءاللہ بن گئے۔ تو یہ قبیلہ غفار قبیلہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی قبیلے سے تھے۔ اور اس وقت جو آپ کو یہ مکانات مدم نظر آ رہے ہیں اور یہ گری ہوئی بلڈنگیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ہو بہو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کے مکانات ہیں، وہی دروازے، وہی کھجور کے درخت، وہ کھڑکی ہیں، کسی طریقے سے یہ دیواریں جو آپ کو گری ہوئی نظر آ رہی ہیں، مکان جو شکل نظر آ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور پیارے صحابی تھے، اور انہیں کفار مکہ نے حرم میں بہت اذیت دی، اور فضائل اعمال کے اندر ان کا بڑا تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اور یہ وہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر، جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا جبرائیل تم اس کو جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اسے زمین والے تو نہیں جانتے جنہیں آسمان والے دکھا ہے۔ ان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ سخی بہت ہے، اس کا دسترخوان وسیع ہے، اور دوسرا اس کے دل کے اندر کوئی میں تکبر نہیں ہے۔ اور بعض جگہ آیا روایت کے اندر کہ سورہ اخلاص جب یہ پڑھتا ہے اللہ اسے بڑا پسند فرماتے ہیں اور فرشتوں اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ایسا ہوگا جو اکیلا ہی آیا، اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا دنیا سے جائے گا، اس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بہت زیادہ، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض صحابہ کے مشورے سے انہیں زبدہ کے مقام پہ بھیج دیا تھا، کیونکہ یہ مدینے میں اعلان کرتے پھرتے کہ اتنے کپڑے سے زائد رکھنا، سونا چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر یہ زبدہ کے مقام پر آ کے قیام پذیر ہو گئے۔ پھر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ روڈ کے کنارے پر بیٹھ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا، ایک جماعت آئے گی وہ میرا جنازہ پڑھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا دنیا سے جائے گا۔ تو جب آپ نے فرمایا تھا تو میرے ساتھ کے سب فوت ہو گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ جو حضور نے کہا وہ ہو کے رہے گا۔ تو پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بیوی روڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کہتے حج کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، عراق سے مکہ کا راستہ آمد و رفت ختم ہو گئی تھی،